اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو آقا جی نہیں کہا خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، خدا اس کی زبان بن جاتا ہے۔ ہاں جی، انسان عبادت کے بعد یہ نفلوں میں اضافہ کرے، اس کا نبی سے تعلق ہو جاتا ہے مضبوط۔ جب نبی سے تعلق ہوگا خدا سے بھی ہوگا، وسیلے سے ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ سے رابطہ چاہتا ہوں۔ ظاہر تو ساتھ تھا لیکن ساتھ معنوی حقیقی۔ کہا انی علی کثرت السجود، تو مدد کر میری زیادہ نفل پڑھ۔ یہ نفل پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتے، 100 کے 20 50 وہ بھی چھوڑ دیتے۔ بتاؤ ایسی چیزیں چھوڑنی چاہیے؟ تم خدا خلق سے بے نیاز کر دے گا، جو چاہے گا تمہاری چاہت سے ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلے پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں بازے وہ نفل کو اپنے لیے مصیبت بنا لیتے ہیں۔ کئی دفعہ چاہتا ہوں کہتا ہوں وقت نہیں ملتا ہے۔ آقا جی کہتے ہیں انسان صحیح نماز نہیں پڑھتا ہے، نہ رکوع صحیح یعنی اطمینان سے، نہ سجود، نہ سجدے کے سامنے درمیان میں آرام سے بیٹھنا۔ یہ اس صحابی کو ایسے سکھایا آپ نے کہا جب تو کھڑا ہو تو اطمینان سے کھڑا ہوا کر، جب تو رکوع کر تو اطمینان سے، تطمئن راکعاً، مطمئن ہو کے، اور جب قیام کر مطمئن رہے، مطمئن ایسے پورا کھڑا ہو جائے۔ جب سجدہ کر اطمینان، سب میں اطمینان کا لفظ ایسا ہے کیونکہ ایک صحابی کو دیکھا نماز پڑھتا تھا، جلدی جلدی کرتا تھا، تو اس کو منع کیا ایسے مت کرو، پھر کہا بھی صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم دیکھتے ہو میں کیسے نماز پڑھتا ہوں۔ کتنے اچھے لفظ ہیں، کتنے پیارے۔ صلو، نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھو؟ کما رأیتمونی، تم مجھ کو دیکھتے رہتے ہو میں کیسے پڑھتا ہوں، تو میری طرح سے پڑھو۔ جو آقا تھا جی کی طرح کیسے نماز نہیں پڑھ گا، نماز کو بد دعا دیتی، کہتے نماز لپیٹی جاتی ہے، اور آقا جی نے کہا نماز کہتی ضیعک اللہ، خدا تجھ کو ضائع کرے، کما ضیعتنی، جیسے تو نے مجھ کو ضائع کیا۔ بتاؤ کیا فائدہ ایسے نفلوں کا؟ ایک سجدہ کیا، آرام سے نہیں کیا، اب سجدے سر اٹھا ایک دم سجدہ دوسرا مار دیا۔ وہ کئی دفعہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھا سجدے پہ سجدہ مار رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے! ایک تو نماز نہ پڑھنے کی مصیبت، ایک آدمی کوئی کام نہیں کرتا مصیبت، اگر کام کرتا اس کو اور بگاڑتا ہے، ڈبل مصیبت۔ یہ کیسی مصیبت ہے! تو آقا جی کہ صلو، نماز ایسے پڑھو، کما رأیتمونی، جیسے تم مجھ کو دیکھتے ہو، اصلی، میں کیسے نماز پڑھتا ہوں، کہ تم میں ہر وقت تمہارے بیچ میں ہوتا ہوں۔ اس صحابی کو 3 دفعہ نماز لوٹوائی، پھر اس نے کہا میں تو ایسے ہی جانتا ہوں، پھر اس کو سکھایا آپ نے، اور پھر یہ بھی بتایا جو نماز صحیح پڑھتا ہے وہ نماز آسمان کی طرف جاتی ہے، اس نماز کا اس کو بڑا زبردست فائدہ پہنچتا ہے۔ اور نماز کہتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، خدا تجھ کو حفاظت میں رکھے، ہر مصیبت، ہر بلا سے، ہر چیز سے، جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ بتاؤ اب یہ ایسے نماز پڑھنا چاہیے، ایسے پڑھتے ہیں، سجدے پہ سجدہ، آرام سے 3 تسبیح نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہیں جلدی ہے تو عالم سے پوچھ لو، ایک تسبیح پڑھ لے، آرام سے پڑھ لے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اللہ۔ لیکن یہ پوری نماز نہیں ہے، لیکن صحیح تو ہوگی، آرام سے پڑھیے، لیکن سبحان یہ نہیں، اس سے ایک اچھی جو صحیح پڑھ لے ہو تو جائے گی، لیکن پھر بھی پوچھ لینا عالموں سے، ہاں جی، کہ خدا رسول کے سامنے میرا کوئی علم نہیں ہے، خدا رسول کے سامنے کسی کی حیثیت ہو سکتی، کسی طرح نہیں ہو سکتی، لیکن تھوڑا بہت جو رکھتا ہوں علم وہ خدا کے فضل سے رکھتا ہوں، اس میں بھی بڑی احتیاط سے بات کرتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی بات کہی میں نے وہ بات نہیں کہی ہے، اس نے کہہ دی اور میری طرف سے کہہ دیا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ کہ نبی کریم کی مکانت جیسی ہے ایسی مکانت کسی کی ہو نہیں سکتی، تو ان کی طرف منسوب نہ کرے، ان کی جو بات ہو وہ پوری کرے، نہیں تو کہہ دے مفہوم ایسا ہے۔ تو
تو بہرحال نماز میں بہت احتیاط کریں. اگر آپ آرام سے نماز پڑھیں گے، آپ 100 نفل پڑھتے ہیں 50 پڑھ لو، 50 پڑھتے 20 منٹ پڑھو، صحیح خراب نہ پڑھو، تاکہ اس کا فائدہ ہو، اس کا نقصان نہ ہو. کیونکہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، اگر انسان غلط نماز پڑھتا ہے، جلدی سے پڑھتا ہے، اس میں نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ سجدے کے درمیان آرام سے بیٹھتا ہے، تو وہ نماز بد دعا اس کو کرتی ہے. بتاؤ. اور صحیح پڑھتا اس نماز کا فائدہ پہنچتا ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو آئندہ یہ بہت احتیاط کریں. ہاں، یہ نماز اسلام کا رکن ہے، اور نماز میں انسان خدا تعالیٰ کے سامنے پابند ہو جاتا ہے. تو جتنا ادب اور یہ احتیاط ہوگی اتنا فائدہ زیادہ ہوگا. کیونکہ نماز سب برابر پڑھتے ہیں، لیکن پڑھا سب نے، لیکن فائدے کے لحاظ سے ہر ایک کا علیحدہ ہوتا ہے. ہاں، کسی کو اسی 2 رکعت میں تھوڑا فائدہ، کسی کو بہت فائدہ، کسی کو اسی 2 رکعت میں بے انتہا فائدہ، کسی کو اسی نماز میں نقصان. ہاں، اس لیے آقا جی نے ایک حدیث میں کہا، بعض آدمی نماز پڑھتا ہے، لا یعادل صلاته مثقال خردل، رائی کے برابر بھی اس کی نماز کی قیمت خدا کے ہاں نہیں. پڑھی ہے لیکن خدا نے دیکھا. تو اس میں احتیاط کریں اور بولو انشاءاللہ تعالی. یہ بہت بڑی مصیبت ہے جی. تو نبی کے نے رابطہ کا صحابی کو یہی بتایا تھا نا، انی علی کثرت السجود، تو میری مدد کا جو تو چاہتا ہے میرا تیرا تعلق پیدا ہو جائے. انی علی کثرت السجود، خدا کو سجدے زیادہ کر، میرا تیرا رابطہ اسی سے ہو جائے گا. تو پھر نماز اچھی طرح پڑھنی چاہیے. اور یہ رابطہ کیسا؟ دنیا کی حکومت ڈرتی ہے، جنات ڈرتے ہیں، انسان ڈرتے ہیں، اس سے ہر کوئی ڈرتا ہے کہ اس سے خدا سے رابطہ ہو جائے تو پھر خدا کی طاقت سے بولتا ہے، خدا کی طاقت سے وہ چلتا ہے، خدا کی طاقت سے وہ دیکھتا ہے. حدیث شریف میں ہے نا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو بتاؤ پھر یہ کتنا بڑا اس پر فضل ہے خدا کا. صحیح ہے غلط ہے؟ اور پھر اسی میں خود اللہ آقا جی نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے خدا سے تعلق اور رابطہ محبت پیدا کر لی، من عادی لی ولیا، جس نے دشمنی کی، مخالفت کی میرے کسی چاہنے والے سے، محبت والے سے، وہ میرا دوست ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی طرف سے جنگ کروں گا، اس کا مقابلہ کروں گا. خدا کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ دوسری حدیث میں ایسا اس پر جھپٹا مارتا ہوں، وثوب اللیث، جیسے شیر جھپٹا مارتا ہے، اس کو چیر پھاڑ دیتا ہوں، اس کا جیسے ستیہ ناش ہو جاتا ہے. ہاں، تو پھر یہ خیال کرنا چاہیے، نماز کو آج سے پڑھے، اس کی بہت بڑی نعمت اس کو سمجھے، اور اس سے تعلق خدا سے پیدا ہوتا ہے، نبی سے پیدا ہوتا ہے. تو پھر یہ چھوٹی چیز تو نہیں ہے. اس کی کوشش کرے کہ وہ نفل پڑھا کرے. 100 نہیں پڑھ سکتا تو اس کو تقسیم کر کے پڑھے. تقسیم میں بھی پڑھے تو تب بھی میں نے دیکھا قل یا الکافرون اور دوسروں کو 1-پونے گھنٹے میں ہو جاتا ہے. بتا کتنا وقت انسان کا ضائع ہوتا ہے. اور کوشش کرے مخفی پڑھے. اگر وہ مخفی نہ پڑھے، نہیں پڑھ سکتا ہے، کہیں بھی پڑھ لے، کوئی دیکھتا ہے، اس کی نیت میں تو ریاکاری نہیں ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن چھوڑے نہیں. تو خدا آپ کو، ہم کو نفلوں کی توفیق دے. اس سے خدا سے رابطہ، نبی سے رابطہ، خدا اس کا ہاتھ، اس کی زبان، کہ جو چاہتا ہے وہ ہونے لگ جاتا ہے. تھوڑی بات تو نہیں ہے. اور خدا تعالیٰ اس کے ساتھ اتنا راضی ہو جاتا ہے جو اس کو ستائے. کہا من عادی لی، اور جو دشمنی کرے کسی میری محبت والے سے، تعلق والے سے، آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں. بتاؤ خدا کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو ایسی نعمت میں لاپرواہی کرنی چاہیے. اور دل سے آدمی پڑھے، اس کا فائدہ نہ ہو، تبدیلی آتی ہے. وہ تبدیلی بھی نہیں آتی، ریاکاری ہوگی یا کوئی اور نقص ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو نقائص سے پاک کر دے. پھر باقی باتیں کرنے کے مسئلہ بہت لمبا ہو جائے گا. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی لو یو کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں؟